بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پر کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک کہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ میر ببر علی انیس، آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں ان کے دن کی مناسبت سے۔ ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر، ماہر تعلیم، دانشور محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں آج میر ببر علی انیس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے یوم کی مناسبت سے۔ میر انیس ایک ایسا شاعر جو تاریخ کے اندر اپنے آپ کو منوا گیا، جو ایک تاریخ رقم کر گیا، اور اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا اور نہ ان کے بعد کوئی اور اس لیول پر کر سکا۔ میر ببر علی انیس کا خاندان پورا شعراء کا خاندان ہے۔ ان کے باپ دادا مسلسل تسلسل کے ساتھ شعراء رہے ہیں۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق خود ایک بہت بڑے نامور شاعر تھے۔ ان کی اولاد میں میر نفیس، دولہ صاحب عروج اور لڈن صاحب فائز جیسے شعراء گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ معروف اسکالر ہیں آپ کا بڑا نام ہے، آپ نے ورلڈ کی 4-5 یونیورسٹیز میں، برلن میں، رشیا میں، چائنا میں، مختلف ممالک میں آپ نے لیکچرز دیے ہیں، اور آپ نے بھی خود گورنر ہاؤس میں آپ کا پروگرام میں خود کنڈکٹ کر رہا تھا، وہاں پر بھی آپ نے کافی اچھے ان چیزوں پر بیان کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک اب یہ آگہی پہنچے، اور میر ببر علی انیس کا خاص طور پر میں چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے 2-3 چیزیں میں پوچھوں گا، لیکن ترتیب سے میں چاہتا ہوں کہ ان 2-3 چیزوں میں ترتیب سے آپ بیان کریں گے۔ ایک تو میر انیس نے کربلا کو موضوع بنایا، اور کربلا ایک ہماگیر ہمار جہت قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، جس میں فضائل اور مصائب اور بہت سی دیگر چیزیں اور رشتے اور رشتوں کا نبھاؤ اور دوست اور دشمن، حق اور باطل، اتنی وسعت ہے کربلا کے اندر، اور میر صاحب نے کربلا کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ تو آپ وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ ان کی فکر، انہوں نے جو پیش کی، ان کی فکری پیشکش کیا تھی اس تمام چیز کے اندر؟ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، آج ہم اور آپ حضرت میر انیس کو اپنی محبت کا خراج، اپنی عقیدت کے پھول، اپنے مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس محفل میں جہاں صاحبان فکر و نظر تشریف فرما ہے اور عین الرضا صاحب جیسی عالم اور قندیل صفا شخصیت موجود ہے، وہاں میر انیس کے بارے میں میرا لب کشائی کرنا دراصل پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی عین الرضا صاحب کہ خرد بیزار ماحول میں، جہاں شہسواران غرور جاہلیت نعرہ زنا اور مست خرامہ ہے، جہاں دانشوری سربرہنا ہے، وہاں میر انیس کے نام پر کسی بھی محفل کا، کسی بھی کانفرنس کا، کسی بھی جات کا انعقاد کرنا جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں میں قدم رکھ کر سچائی اور محبت کے پھول کھلانا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا صحرا معروف اور ممتاز شاعرہ تبسم زہرا کے حوالے ہے، جو پختہ نظر ہیں، اور میر انیس کا ہر لفظ جو ہے وہ شعلگی فکر کی دلیل ہے۔
رہا آپ نے ایک سوال کیا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ میر انیس کا کلام جو ہے وہ کروڑوں انسانی جدوجہد کے موضوع کا عطر ہے، وہ انسانی ذہن کی لو ہے، وہ فکر کی جگمگاہٹ ہے، وہ کردار کے پاکیزہ کردار کی پاکیزگی اور طہارت کا دوسرا نام ہے۔ کیا کہنا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر طریقے پر ہر چیز کو سمجھتے اور جانتے، لیکن ایک سوال جو عین الرضا صاحب آپ نے کیا کہ میر انیس تو لکھنؤ میں تھے، پھر انہیں کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنا مخصوص موضوع قرار دیا؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ میں آپ سے دوسری بات کہتی ہوں، دیکھیے میر انیس کو جیسا کہ ہم نے اور آپ نے کہا کہ ان کی پوری شاعری طرح سے وہ ہیرا ہے جس کے ایک دو نہیں سینکڑوں پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ایک ابدی تازگی، ایک ابدی چمک، ایک ابدی دمک ہے۔ لیکن یہ جو پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 1857 کے غدر نے پوری ہندوستان کی تہذیب کو مسمار کر دیا، تاراج کر دیا، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر بازار لہو میں نہایا ہوا تھا۔ ماں اکیلی جاگ رہی تھی، جوان لال سو رہے تھے۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے کسی بھی انقلاب کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ میر انیس نے محسوس کیا کہ یہ سوئی ہوئی قوم کو کس عنوان، کس انداز سے جگایا جائے۔ ان کی نظر کربلا پر پڑی۔ واقعہ کربلا کو انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ سوچنے، سمجھنے اور اس کو اندر تک پہنچنے کی کوشش کی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ سوئی ہوئی قوت کو جگانے کے لیے ایک ایسی فلسفے کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظریہ حیات کی ضرورت ہے جو شمع کی طرح ہو لیکن آندھی کو چکرا دے، جو بولتے ہوئے رن میں ظلم کی تعمیر کو ڈھا دے۔ وہ کربلا میں انہیں نظر آئی، بے شک، اور انہوں نے محسوس کیا کہ کربلا ایک ایسا نظریہ حیات ہے جو سوئی ہوئی قوتوں کو پوری طریقے سے بیدار کر سکتا ہے۔ چنانچہ تمام پہلوؤں سے قطع نظر جو بزم میں کیا کہا اور کیا نہیں کہا، میں عین الرضا صاحب ایک پہلو کی طرف جس کا کہ آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ رزم کی طرف انہوں نے کیوں اور کس لیے اپنی توجہ مبذول کی۔ دیکھیے میر انیس نے محسوس کیا کہ کربلا ہے کیا۔ حسین ابن علی انکار کی منزل پر ہے، ایک ایسا انکار جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے، لیکن وہی نقیب سحر بنتا ہے۔ اس نقیب سحر کو انہوں نے اپنا لیا اور قوم کو پوری طریقے سے بیدار ہونے کی انہوں نے نوید دے دیا۔ اب کیا دوسرا پہلو جو انہوں نے میر انیس نے یہ کربلا کے پورے واقعے کو سمجھ کے دیا، وہ یہ کہ حسین ایک جملہ کہہ رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ دیکھو میں تنہا نہیں ہوں، ایک تنہا انسان بھی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا انحصار قوت اور طاقت پر نہیں ہوتا ہے، میزائل شکن توپوں پر نہیں ہوتا ہے، فوج کا پورا یہاں سے وہاں تک روک ڈالنے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا انحصار ادراک اور آگہی پر ہوتا ہے۔ اور جو شخص جتنا ہی باخبر ہوتا ہے اتنا ہی تاریخ کی عدالت میں زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ پہلو جو قوم کو جگا رہا تھا، جو قوم میں بیداری ذہن اور بیداری عمل کی طرف ان کو لے جا رہا تھا۔ اب یہ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ
کہ وہ پوری اس فکر کو سمیٹ لیتے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی تاریخ کے حوالے کر رہے تھے کہ دیکھو جنگ جو ہے، جنگی جنون پیدا کرنا جو ہے، یہ سامراج کی اور دولت مند گھرانوں کی ایک روایت ہے، ان کا مقدر ہے، لیکن وہ اس لیے جنگ کرتے ہیں اور جنگ کو تھوپتے ہیں تاکہ خون ناحق سے اپنی تجوریاں بھر لیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لہو، خون ناحق کا لہو، وہ کروڑوں شکلیں بدل کر ابھرتا ہے، کہیں نعرہ بنتا ہے، کہیں احتجاج بنتا ہے، کہیں انقلاب میں ڈھل جاتا ہے، کربلا کا انقلاب برپا کر دیتا ہے اور دنیا کو کہنے مجبور کر دیتا ہے کہ نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیائے دین، حدوث و قدم، بند و خدا، سب شاہد جمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد جمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ حسین۔ یہ تھا وہ فکر، اور اس فکر کو سمیٹ کے اب دیکھیے یہ یزیدی فوج بڑھ رہی ہے، سیاہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اجالا ذہن انسانوں کی پوری فوج میر نیش کس طرح دکھا رہے ہیں، کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نثار، کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نثار، ایک ایک آبرو عرب، فخر روزگار، جرار روتی پناہ ہو، نمودار ہو نامدار، اور لڑکوں میں سبزہ رنگ کوئی کوئی گلزار، فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ میں، فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ، وہ سب پلے تھے شیرے، وہ سب پلے تھے بے شرے شیر الہ میں، ایک ایک ملک جرت و ہمت کا بادشاہ، کمان خدم، سپیر حشم، عرش بارگاہ، آنکھیں غزال رش مگر شیر کی نگاہ، وہ روت چتونوں میں کہ اللہ کی پناہ، دیکھا تو دل کو توڑ کے برچھی نکل گئی، ابرو ذرا جو ہل گئے تلوار چل گئی۔ واہ واہ، یہ ہے جو ایک رزم کی دنیا میں تمام قوم کو لے گئے اور ان میں ایک جذبہ بیداری پیدا کر دی کربلا کے حوالے سے۔ آپ جذبہ بیداری پیدا کر دی کربلا کے حوالے سے، بہت عمدگی سے آپ نے رزم گاہ کی طرف کس طرح سے ان کا ذہن گیا ہے اور کس طرح رزم پر انہوں نے بیان کیا ہے، آؤں طرف رزم گر چھوڑ کے میں بزم، وہ بہرحال بہت سے ان کے ایسے اشعار ہیں۔ اب یہاں پر وقت کی تنگی کی بنا پر اب ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، میں یہ چاہوں گا کہ ایک بڑی اہم سائڈ ہے، ایک بڑا اہم پہلو ہے اس حوالے سے جو میر انیس نے پیش کیا ہے اپنا کلام، مرثی پیش کیے ہیں، اس میں جو اس میں خواتین کا جو ہے کردار وہ اس میں کچھ نظر آتا ہے۔ اب ہمارے ناظرین تک میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی بہت اہم ہے، اس لیے ان تک پہنچ جائے۔ بہت پیاری بات کی ہے عین الرضا صاحب نے، بے شک کربلا میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے، اور میر انیس نے کا محبوب کردار جو ہے وہ جناب زینب ہے۔ اس کی پہلی منزل تو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے طے کر لیا ہے کہ وہ کربلا جا رہے ہیں، اب جناب زینب خیمے سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، آپ پہنچی جو ناکے کے قریب دختر حیدر، آپ پہنچی جو ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سکتے پیغمبر، سنبھالے ہوئے تھی گوشے فضا، تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، کہ پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر،
فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ اس طرح سے شہزادی اب کربلا کے میدان میں پہنچ رہی ہے۔ اب اس کا میر نیس کس طریقے سے ایک سولو لکی ہے، خود کلامی ہے جو جناب زینب کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ جناب زینب ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ آتا ہے صبح، آتا ہے جہاں صبح سے یہاں لاشیں پلاشا، رخصت نہیں ملتی یہ سخن خوب تراشا۔ باتیں ہیں یہ ساری، مجھے باوا نہیں ہاشا۔ عباس علی خون میں نہا لیں تو یہ جائیں، ہم شکل نبی برچیاں کھا لیں تو یہ جائیں، لاشیں ابھی شہزادوں کے آلے تو یہ جائیں۔ میں پہلے ہی سمجھی تھی کہ ڈھونڈے کے بہانا، کچھ منہ کرنے والا نہیں تلواروں کا کھانا۔ خود کلامی کرتی چلی جا رہی ہے، ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ میرے نیچ اس کو پوری سائیکی کو سمجھ رہے ہیں اور اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ اچانک بچے سامنے آتے ہیں، ماں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ میرے نیز کو رکشا کھینچ رہا، ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں، ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں، میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں۔ پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے گھر میں، کھولے اسے جو باندھے ہتھیار کور میں۔ فوجوں میں یہی طور تھا خالد کے ولی کا، جو ناز ہے اس پر کے نواسی علی کے، کہ جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا، روکا تمہیں ان کو شہ والا نے نہ روکا۔ جو بات پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیارو۔ پھر ماں کی چھاتی ابھر آئی ہے، میرے نیز اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ جو بات پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی آزردہ تھی پر خیر خوشی ہو کسی دار ہو۔ آدھا کو میرے اب علی کی بیٹی بول رہی تھی، آدھا کو میرے دودھ کی تصویر دکھانا، آدھا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، میلے نہ ہو تیور یہ سپاہی کے ہنر ہے۔ عین الرضا صاحب اس میں دیکھیے کتنا بڑا میسج ہے جو دنیا کے تمام فوجی جوانوں کو دیا جا رہا ہے۔ میلے نہ ہو تیور یہ سپاہی کے ہنر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہیں، گئے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر۔ یہ ہے وہ میسج جو شہزادی زینب اور وہاں کی خواتین جو جس کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ اس طریقے سے تاریخ کے حوالے کر رہے تھے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ بڑی مجبوری ہے کہ ہمارے وقت آخر بہت میں کم ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے خصوصی طور پر ایک آخر میں کوئی پیغام اور کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین تک خاص پہنچانا چاہتی ہیں تو ذرا پیش فرمائیں۔ پیغام تو دیکھیے حضرت عباس دے رہے ہیں، میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں۔ اس پیغام کو میر انیس اس طریقے سے رقم کر رہا ہے، کہتا ہے رزمگاہ سجی ہوئی ہے اور اس رزمگاہ میں کس طریقے سے اترنا چاہیے، یہ میدان جہاد میں اترنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، یہ پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے۔ کہتا ہے رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، اور نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے، دم کو چمر کیا فرس بے مثال نے، اور کس شان سے وہ آ ہوئے رشک ختن چلا، اور طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا، جادو تھا معجزہ تھا پری تھا طلسم تھا، اور پکھر نہ تھی ذرا میں تہمتن کا جسم تھا۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھی جمی صفیں جو چپو راس و پیش و پت، نعرہ کیا کہ نہر پر جانے کی حیبت، ٹوکے گا جو وہ موت کے پنجے میں جائے گا،
हट जाओ सब कि शेर तराई में जाएगा। ये मोर्चे हैं क्या हमें जिनका कुछ ख्याल? एकदम में चूटियों की तरह होगे पायमाल भागोगे, फेंक फेंक के तेगे लड़ाई से लो मर्दो तो अब न सरक के तराई से। तुम क्या पहाड़ बीच में कर हो तो टाल दें, शेरों को हम तराई से बाहर निकाल दें। मौला का एकदम पे जंगो जदाल दें, पानी तो कहे आग में घोड़े को डाल दें। मुंह देखते रहे कि निगहबान घाट के ले जाएं घर में तेग से दरिया को काट के। आपने मैसेज की बात की है, ये है वो मैसेज के मैदान जिहाद में जब आप उतरे तो आपकी नजर बहुत साफ होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्शन दे गो टुगेदर। नजर की सफाई, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किस पर तीर चलाना, कहाँ तीर नहीं चलाना, क्योंकि आप तारीख से पूरी तरीके से आगाह। पहला मैसेज ये जा रहा था। और दूसरा ये कि जब मैदान जिहाद में आप उतर पड़े तो कमिटेड है, यू स्टैंड कमिटेड। फिर इधर और उधर नहीं बल्कि चैनलाइज करेंगे अपनी सारी एनर्जी को एक ही तरफ। तीसरा मैसेज ये दे रहे थे और देना चाहिए था और दे रहे थे कि क़यादत के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये है, वो सियासी हो, समाजी हो, तहजीबी हो, अदबी हो, कोई भी क़यादत अगर आप करें तो उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि पहले अपनी ज़ात में आला सिफ़ात पैदा करें। जैसे हक़गोई है, राज़गोई है, शुजाअत है, बहादुरी है, तज़किए नफ्स है, इशार है, कुर्बानी। दूसरी शर्त ये है कि ये मैसेज दिया जा रहा था कि देखो मीर अनीस इस बात को समझ रही थी। दूसरी शर्त ये है कि आप एक आला मकसद, एक आला मसलक, एक आला मतबह नज़र, एक आला नज़रिया हयात को अपनाएं। और लेकिन नज़रिया हयात को अपनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाएगा, तारीख इस बात को भी देखेगी कि आपने जिस नज़रिया को अपनाया है, जब आप आग और खून से गुजरे तो आपका कदम पिघल न जाए बल्कि वो फौलाद बन जाए। फौलाद नहीं सोना बन जाए, सोना नहीं कुंदन बन जाए, और कुंदन बनकर तारीख को अपनी समेत में ले ले। ये है वो मैसेज जो मीर अनीस की पूरी शायरी तारीख के हवाले कर रही थी। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ज़हनी अफलास को दूर करने के लिए, अपनी ज़हनी पसमानदगी को दूर करने के लिए, बदसलीक़ी को सलीक़ा, बदनज़मी को नज़्म और बदतरतीबी को तरतीब अता करने के लिए मीर अनीस का कलाम सही उन्मान, सही तरीक़े से पढ़ें और फ़िक्री तौर पर अपने जहनों को शोलगी फ़िक्र से पूरी तरीके से मुज़य्यन कर दें। ये है जो आज जिसकी कि हम आज सालगिरह मना रहे हैं, उस इंसान को समझने के लिए आज हमारी नई जनरेशन को ज़रूरत है कि वो मीर अनीस को पढ़े, उसको समझे और हर मिंबर से हर जगह पर वो उसकी फ़िक्र को अपनी फ़िक्र तक ले जाए ताकि हम ज़हनी आसूदगी पैदा कर सकें। मोहतरमा डॉक्टर अली इमाम साहिबा, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बड़ी उम्दगी के साथ मीर बाबर अली अनीस, उनकी फ़िक्र, उनके दिए हुए पैगाम, उनकी आगाही और उन्होंने जो करबला के निस्बत से और हवाले से जिस अंदाज से अपने पैगाम को आगे पहुँचाया है, आपने उसको और मज़ीद आगे पहुँचा कर बहुत अच्छा एक अमल ऐसा पेश किया है जो हमारे नाज़रीन के लिए ख़ुद एक मिशअल राह है। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे वक्त का ख़त्म होता है आज के इस प्रोग्राम का। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाज़त लेने से पहले फ़कत 2 मिसरे में अर्ज़ करूँगा। जब तक के चमक महर के परतों से न जाए, जब तक के चमक महर के परतों से न जाए, अक़लीम सुखन मेरे कलम रो से न जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर ऐनुर रज़ा को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।